آج 7 ربیع الاول جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ربیع الاول جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ دولت حاصل کرنا چاہتی ہیں، جن کے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں اور بند کاروبار کو چلانا چاہتی ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتی ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتی ہیں، وہ آج یہ دولت کا خاص اور شرطی عمل پڑھ لیں۔ اس عمل کو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے، خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگتا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی خزانے لوٹنے والا ہے، کوئی عزت اور دولت سے مالا مال ہونے والا تو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں، کوئی اللہ کا نیک ولی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے رکھ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتی ہو تو آج اس عمل کو کر لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 ربیع الاول جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی مقروض ہے، ہر انسان کی اپنے اپنے حاجات ہیں، اپنے اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے مانگیں۔ آج یہ نہ سوچنا آج انسانیت جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنے بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہیں، ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یا قہارو کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا قہارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں
ہیں یا قہارو کا خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں دولت میں برکتیں وسعتیں آتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے یا قہارو کو 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا قہارو سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ 11 بار یا قہارو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ تیسرے کلمے کے کلمات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کا خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ بے اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ 7 ربیع الاول جمعرات کے دن تیسرا کلمہ پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بادشاہی چاہتی ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہیں، اللہ کے رحمت برکتوں کو دیکھنا چاہتی ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتی ہیں، تو آج 7 ربیع الاول جمعہ کے دن تیسرا کلمہ پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتی ہیں کہ ہم بے چین رہتی ہیں، بے سکون رہتی ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار پر جانے کا دل نہیں کرتا۔ ایسے جتنے بھی مسائل ہیں تیسرا کلمہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو اتنا سکون اتنا چین ملے گا کہ آپ کے گھر کے تمام گھریلو مسائل درست ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ 21 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آخری اور تیسری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان دونوں ناموں کی تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یا فتاح یا کریموں کو پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کو دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تنگ دستی سے نکلنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پر گاہکوں کا رش لگانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ 3 اعمال بتائے ہیں۔ یقین کیجئے گا آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں آ جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتا پیسہ کہاں آ جاتا ہے۔ آج 7 ربیع الاول جمعہ کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ نے آخر میں یا فتاح یا کریموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتاح یا کریموں 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریموں 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریموں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا فتاح یا کریموں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا فتاح یا کریموں پڑھتے دوران دل میں جو کچھ آتا ہے مانگتے چلے جائیں۔ جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب و تعداد میں پڑھنے کے بعد فوری طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ سجدے کی حالت میں مانگیں۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔